وأصحابه الأصفاد. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله سبحان الله. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال الموت ليس منه الفوت. سبحان الله سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة بنت خويلد. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشي پڑھ لو سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. سرہاں سریکی دا ایک محاورہ ہے. ارے لوگ آدھن اساں پیو ماں دی کڑھائی نہیں مننی تے مولوی دی من گنی. تو کو قاری صاحب بھی آکھے ول میرے رفیق سفر بھی آکھے بھی پچھلے حضرات ذرا قریب تشریف گھناؤ جو اس درمیان خلا اچھا نہیں لگدا. مل کے بہن نال سنت دی ادائیگی بھی ہوندی ہے تے برکت بھی ہوندی ہے. یہ بھی پتہ لگ دے بھی یہ لوگ آپس پیار محبت والے ہن تے کٹھے بہنن علیحدہ علیحدہ نہیں تھی دے. لیکن تُس آنکھیں زمین جنبت نہ جنبت گل محمد مولوی جو آنکھیں نہیں ماشاءاللہ اچھے لوگ سے میری گال تمن کی دیئے. یہ بزرگوں تُسا تھوڑا جائے پٹ کے اینک میری دید آلی ہے میں کو نظر آنے پہ تُسا. جزاک اللہ. ناراض سے نہیں بیتے ماشاءاللہ.
سجیت تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام اور انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیزم رانا محمد اخلاق صاحب دی زوجہ محترمہ دی وفات حسرت آیات دے اٹھے تسو سارے حضرات اور میں عاجز اس مقام دے اٹھے تعزیت اور ایثار ثواب واسطے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعا کو ہاں کہ خلاق عالم مائی صاحبہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کو اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ اللہ تو دعائے کہ اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تے عرفہ مقام نصیب فرماویں۔ تے میں اللہ تو دعا کرے نا کہ رب لم یزل محترمہ مائی صاحبہ کو دن قیامت دے سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماویں۔ آمین اچھی آکو۔ تے اللہ تو دعائے کہ رب کائنات ہر مومن مسلمان اور مومنہ مسلمہ دا خاتمہ بالخیر فرماویں تے مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرماویں۔ دوستو، یہ اللہ نے جڑی کائنات بنائی ہے، اس کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات کو تخلیق فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کتنے؟ 18,000۔ انہیں ساری مخلوقہ وچوں سب تو اعلیٰ، ارفع، افضل، اطیب، اکمل شان والی جڑی مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ ہونی انسان کو اللہ نے جو اس دنیا تے بھیجے مال دولت کماون واسطے نہیں، کوٹھیاں تے بنگلے کاراں بناون واسطے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ دنیا میں تمہارے واسطے ایک امتحان گاہ بنائیے۔ میں دیکھنا چاہنا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہارے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا چنگے اعمال کر کے تے میں رب کو راضی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے، جو ہر بندہ
اللہ دا نا گھن دے لیکن اللہ دا آکھیا نہیں منے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے اے دعویٰ کرے دے، نعرہ بنے دے کہ غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن موت تے قبول ہے، رسم تے رواج چھوڑنا قبول کوئی نہیں ہے۔ ایمیں نا اسا اس دنیا دے اتے ایویں رہ دے پہ ہیں جی میں ہمیشہ کا رامنا ہوئے، کدھے مرنا نہ ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب، این دنیا ایویں گزرے ہے جی میں ایک غریب تے فقیر اپنا وقت گزرے دے۔ مالک کائنات نے کائنات دی ہر شے کو تمہارا میرا غلام بھی بنائے تے میرے تمہارے واسطے معلم تے استاد بھی بنائے۔ سورج نکل دے نا سویرے تو ست میں دیکھتے ہیں بہت بڑا سورج ہے، تھوڑی دیر بعد اندی لمعانیت درخشانیت اتنی زیادہ ہو ویندی ہے کہ ہن اکھیں دیکھوں اکھیں کڑھیں دے چبھتے۔ سائنسدان آدن این زمین کنے کئی ہزار گنا بڑا ہے اے سورج، لیکن اتنا بڑا سورج، اتنی طاقت، فصلہ ہی نال پکتیاں پائن۔ سائنسدانہ انہوں بڑی بڑی تحقیق کی دیئے، ایک سولر پلیٹا انہیں دے جو بجلی کتنا تو کو فائدہ دے رہی ہے، لیکن یہ سورج ایویں دوپہر ڈھل دن دیگر دے بعد یہ غروب ہون دے اور لگ دے، پہلے پیلا تھیں دے وقت رتا تھیں دے وقت او دور افق دے اندر یہ ڈوب کے غروب ہو کے تو حکومے کو سبق لینا کھڑا ہوں دے۔ اے حضرت انسان جڑا اپنے مال عقل جوانی دے ہوتے غرور کی تھی، میرے دیکھ میری کتنی تمانیت ہے، درخشانیت ہے، لمعانیت ہے، کتنی روشنائی ہے، لیکن یہ تھوڑا جیاں لحظات نہیں گزریا دے دے پہوے کہ میں افق دے اندر غروب تھی کہ تو کو دسیندہ پیاں کہ اس دنیا تے فنا ہے بقا نہیں ہے۔ یہ درخت بہار دا موسم آدھے ہر شے کھلی کھلی لگ دیئے، چمک دی ہوئی دھوتی پوتی نظر آن دیئے، انسانہ دے رنگ بھی بدل ویندن، چند ریفارہ ہی گزر دیاں، خزان دا ہکو تھپڑ لگ دے، یہ پتے گر ویندن، درخت گنجے تھے کھڑے ہوندن، ایسا کو سبق دے رہے ہوندن۔ حضرت انسان یہ جڑے چہرے تے فخر کرے نہ کھڑے، جوانی دے اندر منہ دھو کے کئی زاویہ دے نال شیشے چڑھے دیں میں کتنا سونا، میں کتنا حسین، میں کتنا معجبین، چندری مارا ہی گزر دیں ان چہرے دے ہوتے ایمیں جھوریاں پہ بیندین جی میں مکڑی دا جالا بھونیا ہویا ہوں دے، اے اکھی دو دے ہوتے چار کھوپے لگ بیندین، اے اکھی اندر دھوس بیندین، اسا تو سبق دے رہے ہوندن۔ انسان تو رہن واسطے ہمیشہ ایویں نہیں بلکہ ونجن واسطے، لیکن ایسا کہیں غور نہیں کریں دے، فکر نہیں کریں دے، سجیدے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء سردار الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر دے اندر تشریف فرمائیں، کنڈا کھڑ کے
من دق الباب کون دروازہ کھٹکھٹاؤن والا انا اسرائیل امین میں اسرائیل تے اجازت منگا آمر دی میرے محبوب نے فرمایا اجازت اسرائیل امین اندر داخل ہو کے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کو لے کے اس مقام تک میں کہتے کول آور دی اجازت نہیں منگی میں بجا اجازت اندر داخل ہوگا روح قبض کر کے چلاوینا لیکن تمہاری ہستی واسطے میرے رب العالمین نے میں کو فرمائے اسرائیلہ میرے محبوب دے درتے ونی یہ عام دروازہ نہیں ہے عام گھر نہیں ہے اتھا بغیر اجازت دے داخلہ نہیں ہو سکتا اس درد اتے ساری کائنات حاضری دے دیئے میرے نبی میرے پیغمبر وہ بھی اس مقام تے حاضری دے دن تے جیسن لیکن اجازت دینال تولا سید الملک بھی آئے تھے اجازت دینال اسرائیلہ خیال کریں بغیر اجازت نہ مانگی آقا میں اس واسطے اجازت منگی بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسرائیل میں تیرے آمد کا مقصد سمجھی بیٹھا نس کیا کھنا چاہنے آدھے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو کو اختیار عطا فرمائے چاہو تو دنیا تے رہن پسند کرو تے چاہو تے میں اللہ دی ملاقات پسند فرماؤں حضور فرمائیں ان اللہ خیر عبدی اللہ نے میں محمد کو اپنے بندے کو اختیار عطا فرمائے میرے آقا نے فرمایا اے اسرائیل امین یہ تے میں کو معلوم ہے کہ اللہ نے میں کو اختیار عطا فرمائے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ اس دنیا دیو تیرا ہونے کتنا عرصہ اس مقام دیو تیرا ہونے ہیدہ پتہ میں کو بھی بولو پتہ کہیں کتب ابدال عباد اخیار تابی صحابی حتیٰ کہ اللہ دے نبی انہوں کو بھی پتہ کوئی نہیں کہ موت سری کرن آفنی ہے میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے بارے دے اندر پڑھے گی وقت دے بہت بڑے امام مدینہ طیبہ دے اندر رانن تُسا تے میدانیاں واسطے 15 دن واسطے بن سکتے گئے لیکن جناب امام مالک رحمت اللہ علیہ دے بارے دے اندر آؤں 70 سال دا عرصہ 70 سال دا عرصہ مدینہ طیبہ دے اندر گزارے اور اس آس دے ہوتے اس امید دے ہوتے گزارے اور تمنا رکھ دے آرزو رکھ دے کہ جلے میری وفات ہوئے میری موت آوے میری نگاہ روضۃ الرسول تے مرکوز کھڑی ہوئے کتنی بڑی تمنا ہے یہ معمولی گال نہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 4 چیزاں ایسی ہیں جیندہ صرف دیکھن ثواب النظر الى کعبۃ اللہ کعبہ بیت اللہ تو صرف دیکھو بیٹھے کچھ نہ کرو دیکھنی ثواب ہے دوسرے نمبر تے النظر الى روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور دے گنبد خضرا دو صرف دیکھو بیٹھے دیکھن ہی کیا ہے ثواب ہے چوتھے نمبر تے اللہ دا قرآن کو کھول کے یہ دے لفظاں دو صرف دیکھو بیٹھے دیکھن ہی ثواب ہے تے چوتھے نمبر تے فرمائے اے بڑھڑی اماں تے بڑھڑا ابا محبت دی نگاہ نال صرف یہ دے چہرے دو دیکھو بیٹھے دیکھن ثواب میرے آقا فرمائے ٹھیک ہے نا ساکوں کعبہ تے نصیب تھی سی مقدر نال روضہ رسول تا نصیب تھی سی مقدر دے نال قرآن بھی کہیں ملے دل کرے سی تے کھلے سوں جا لیکن اماں تے ابے دا چہرہ تے صبح و شام آن دے نا نظر لیکن اساں کیریاں نگاہ دے دے ہیں
ترچھا نگاہاں کہ گھر والی کو کوئی شے دیندا پیا مت اما دیکھ نہ گھنے ابا متن ایویں دیکھے نہ چاہ جو وچڑا سارے واسطے کشے نہیں ایویں نا بے شک محبت دی نگاہ نہ دیتے صحیح نے فرمائے جیڑا بندہ صبح سویرے اٹھی کے اما تے ابے کو محبت دی نگاہ نال دیکھے چا مقبول حج تے عمرے دا ثواب نصیب کی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس امید دے نال 70 سال مدینہ طیبہ دے اندر گزاری بیٹھے ہر وقت نگاہ روضۃ الرسول تے او دیئے اللہ میری موت آوے تے نگاہ سجدے روضہ انور تے ہوئے حتیٰ کہ لکھ دن اگر تقاضے واسطے وجنا ہوئے آؤ مدینہ شہر دے اندر نہیں بلکہ 2-4 میل دور وے دے واپسی تے بھج دے دوڑ دیا دے بڑھڑے بندے ڈھاندے پونے کئی مرتبہ گوڑے زخمی دھیوے نیال شاگرد عرض کرے نیال حضرت دوڑ دے کیوں ہوئے فرمے دیان موت دا پتہ نہیں ہے میری تمنا ہے جو موت آوے نگاہ سید روزے تے ہوئے متن رستے دی اندر من ونجاتے میری آرزو پوری نہ تھیوے ستے پہن ایک دن خواب دے اندر دے دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنا دن صحیح کو دیکھ کے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نحال ہو بینن عرض کریں دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو بڑا دل کریں دے بڑا دلہ دے حج کر رہا لیکن بلے سچے دا مطلب سفر حج تے بنیا تیوال میری تمنا پوری نہ تھی وے اس واسطے میں حج تے بھی نہیں میلا بس ہر وقت توڑے روزے اتھر کڑے درائے وینا آقا میں کو آج ایہو نساؤ جا میری موت کرنا سی اگر کچھ وقفہ ہے دیر ہے تو حج بیت اللہ کر رہا اگر وقفہ نہیں ہے تو حج تے نہ ونجا میرے آقا نے مسکرا کے تبسم فرما کے بس بولیا کچھ نہیں زبان نال کچھ نہیں علایا میرے توجہ کرو حضور علیہ السلام نے ایمیں 5 انگلی دا اشارہ فرمائے ایمیں 5 انگلہ کیتیاں نے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بس اشارہ کر کے حضرت امام مالک کو آپ دی نیند رک چھڑ گئی ہے ہن پریشان حال صحیح 5 انگلی دا اشارہ فرمائے اس تو مراد 5 سال پتہ نہیں 5 مہینے پتہ نہیں 5 ہفتے پتہ نہیں 5 دن پتہ نہیں 5 گھنٹے پتہ نہیں خوابہ دی تعبیر دے واسطے میں ایک بزرگ ہونا دے کول اپنے شاگرد کو بھیجنے ونجو پوچھ کے آؤ اس خواب دی تعبیر میرا نام بھی نہیں دسنا لمبا واقعہ دسا اے شاگرد جب پہنچن ہینا نے آکھے کہ ایک بزرگ مدینہ طیبہ دے اندر ایک خواب دکھے نے ہینا بزرگا فرمائے امام مالک کو آکھو اے خواب امام مالک دے سوا اور کوئی دیکھ سکتا انہاں کو آکھو صحیح نے جو 5 انگلی دا اشارہ فرمائے اس تو مراد نہ 5 سال نہ 5 مہینے نہ 5 ہفتے نہ 5 دن بلکہ اس تو مراد قرآن دی آیت جن اندر مالک کائنات نے فرمائے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام فما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت اللہ کو پتہ ہے قیامت کرنا سی کہیں کو پتہ نہیں ہے بارش کرنا سی اللہ کو پتہ ہے کہیں کو پتہ نہیں ہے مادہ دے رحم دی اندر مذکر ہے یا مؤنث ہے اللہ کو پتہ ہے کہیں کو پتہ تے کہیں بندے نے کیڑی جھا تے کیڑی زمین تے کیڑے مقام تے فوت ہوئے کہ کو پتہ ہے
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گل یاد رکھائے میں شروع کی تھی یہی گل میرے آقا نے فرمایا بے شک میرے اللہ نے میں کوئی اختیار دے دیتے لیکن میں کو یہ پتہ نہیں ہے کس وقت ہدا بلا ہوا آؤنے یا میں دنیا تیرا ہونے اے زریعیل امین 500 سال راما 1000 سال راما 2000 سال راما 5000 سال راما وقت بھی تیرا خیر اللہ دی ملاقات ہے فرمایا دنیا اللہ دی ملاقات ہے توجہ کرائے ساروں پر دے علاقے والے دوستو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل توقف کر بیٹھ جاؤ ٹھہر وقت جبریل کو بلاؤ جبریل حاضر خدمت ہو گئے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل اسرائیل آیا بیٹھے اللہ کی طرف میں کوئی اختیار دے کے بیٹھے تھیا لیکن ایک کو پتہ ہے ایک نہ ایک دن فنا ہے ونجو اگے ہمیشہ اللہ دا پیغام 23 سال ہو گئے میں محمد کول گھرنا دے آوے اج میں محمد دا پیغام میرے خدا کول گھر ونجو جناب جبریل امین نے عرض کی تے حکم میرے آقا صحیح نے فرمایا جبریل اللہ کو عرض کرو میں اپنی گال بعد اجلسے سا کہ میں دنیا تیرا مل پسند کرے دا یا تیری ملاقات پسند کرے دا پہلے میں کو اے تسلی فرماؤ اے تشفی فرماؤ کہ میرے دنیا تو برقع بٹامن دے بعد میری امت دینار کیسا معاملہ فرمے سو سن دے بیٹھے سبحان اللہ حضور دے متعلق قرآن چاہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین میرے آقا امت واسطے حریص ہیں جنہیں تو کو مال دا حرص دنیا دا حرص ہوں دے حضور کو اے حرص ہاں کہ کوئی بھی قیامت تک آمن والا میرا امتی جہنم دی بھادا بل نہ بنے صحیح نے عرض کی تے بس یہ پیغام میرا گھن منجو اللہ کو پوچھ کے آؤ میری امت دنال کیسا معاملہ فرمے سن جناب جبریل امین اللہ دے حضور گئے ون کے حضور دا پیغام پہنچائے نے میرے دوستو میرے مالک کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب میں جانتا تو کو اپنی امت دی کتنی فکر لاہے کہ میں جانتا تو کو اپنی امت دینال کتنا پیارے میں جانتا تو کو اپنی امت دینال کتنی محبت ہے اے میرے محبوب جبریل کو اللہ دا پہ من کیا کھائے اے میرے محبوب میں تمہاری امت دے معاملے دے اندر تو کچھ دنیا دے اندر بھی پریشان نہ کرے سا تے آخرت دے اندر بھی رسوا نہ کرے سا میرے حبیب جو تسا آکسو او میں عطا کرے سا جو تسا منگسو او میں دے سا حتیٰ کہ اتنا دے سا اتنا دے سا اتنا دے سا کہ وَلَا سَوْفَا يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں اتنا دے دارا سا دے دارا سا دے دارا سا جب تک تسا راضی نہ تھی سو میں خدا بس نہ کرے سا سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا بھائی اتنے بڑے محسن پیغمبر دا میرے تمہارے ہوتے بھی کوئی حق ہے یا کوئی نہیں ہے جلے چپ بیٹھے ہو تمہارا کیا خیال ہے اتنا تمہارے میرے ہوتے ماں باپ دا حق نہیں ہے گھر والیاں دا حق نہیں ہے بالا بچیاں دا حق نہیں ہے جتنا میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حق ہے جو قرآن حدے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم لوگو تمہاری جان کنے بھی زیادہ میرے پیغمبر دا تمہارے ہوتے حق ہے اساں حق ادا کیتے بولو ہاں ادا کرنا تے دور دی بات ہے کریں سوچا بھی ہے اس بارے دے اندر
گھر صبح سویرے اٹھ کے بانے ہیں گھر دے بارے دے اندر سوچ آندی ہے بچیاں دے بارے دے اندر سوچ آندی ہے اساں بڑھاوے تے کہ گھر والی نال مشاورت کرنے ہیں غور و فکر کرنے ہیں جویں ہوویں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے خرچے پورے نہیں تھی دے پتہ نہیں کیا اوپر سی جویں ہوویں کھاد 14,000 تے پہنچ گئی ہے کڑک رلا ہوئی ہے پتہ نہیں کیا برسی بچے جوان ہوں دے پین شادیاں کرنے بیاہ کرنے پیسے کوئی نہیں پتہ نہیں کیا برسی اولاد پڑی کھڑی ہے ڈگریاں حاصل کی تھی کھڑی ہے نوکریاں نہیں کیا مل دیا پتہ نہیں کیا برسی پتہ نہیں کیا برسی سوچ بچار کرے ہیں ایمان لال نسل کرے یہ بھی سوچے یارو زندگی دے 2 سال گزر گئے 60 گزر گئے 50 گزر گئے 70 گزر گئے اعمال پلے کوئی نہیں نمازاں روزے پلے کوئی نہیں نیکی سارے پلے کوئی نہیں پتہ نہیں قبر دے اندر کیا برسی پتہ نہیں حشر دے اندر کیا برسی کلے ہی دے ہوتے سوچے بولو نہیں کیتا خیال نہیں کیتا فکر نہیں کیتا مولویاں دے ہوتے بھی اللہ رحمت کرے آسن تقریرات کل خانے دے کانتے ہاتھ رکھ کے تو 4 ڈوڑے سڑے چن کہیں کو گال کہیں کو مندہ انو دی وہ کر کرا کے چلے ویسن جیڑے دین دے بنیادی مسئلے ہیں وہ تو حق ذکر میں غلط آدھا بیٹھا جی بھائی دوستو میں عواز تقریر عبادت سمجھ کے کرے نا کہ مطڑ کے میرے بھائی کو اللہ ہدایت دے ویچا خدا دی قسم او ہک بندے دی ہدایت تساں ساریاں واسطے کافی ہے مرن والی مائی صاحبہ واسطے بھی کافی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا کو جب جبریل امین نے واپس آ کے دسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی خوشخبری ہے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جناب اللہ فرمائے دنیا دے اوتے بھی اتنا عطا کرے سا کہ توری امت دے اوتے اجتماعی عذاب نہ دے سا توری امت دے اوتے شکلہ تبدیل ہونے والا عذاب نہ دے سا ہاں پہلی امتہ دے لوگ راتی گناہ کریں صبح دروازے تے لکھے کڑا ہوگا انہیں رات فلانا گناہ کیتے فلا غلطی کیتی ہیں راتی گناہ کریں صبح انسانہ دی شکل نہیں ہوگی بھولوتے باندر بڑے بیٹھے ہونے رچ بڑے بیٹھے ہونے پہلی امت دے لوگ راتی گناہ کریں آسمانہ تو عذاب نازل تھی دائی وستیاں دیاں وستیاں شہرہ دے شہر تباہ و برباد ہو بے دیال حضور علیہ السلام کو جبریل نے تسلی دیتی ہے اللہ فرمائے تو امت جتنی گناہگار ہوئے سی جتنی خطا کار ہوئے سی جتنی غلط کار ہوئے سی پر اجتماعی عذاب نہ دے سا شکلہ دے تبدیل تھیمر والا عذاب نہ دے سا میرے محبوب کو اکھو تسلی فرماویں سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور دا حق ہے کہ نہیں ہے اساں ایو حق ادا کرنے آئے صبح سویرے جو اٹھینے آئے سب تو پہلے اجر ناشتہ نہیں کیتا ہوں دا نماز تے ویسے معافی بیٹھ تے بیٹھے ہیں آدھے ہیں میری شیف دا سامان جاگنا ہو یہ خارش تھی دی کھڑیے نبی دی سنت کو ذبح کر کے تے بلا او باہوں گندی نالی دے اندر یا اروڑی دے ہوتے سٹ کے آنے ہیں کتے پیشاب کھڑے کرے دیں ہیں جی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا دل روزے دے اندر لکھدا پیا ہوں دے کہ میری امتی میرا پیارا امتی میری سنت نال اے حال کر رہی ہے ہمیں ہے کہ نہیں ہے بولو تے صحیح سچا کہ بھی میں بے شک سر کو خیال ہی نہیں ہے سر ذہنی پاسے نہیں دماغی نہیں ہے اور بھائی ان تے کیا دے دے وے کچھ نہیں ہو چاول توڑے واسطے گھینا سن میرے کو پتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو تو سن
تھوڑی جی 2 منٹ میری گال سن کے نو دعا کریں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر اس کے بعد میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی فرمائی آسمانہ دی طرف بل الرفیق العلا بل الرفیق العلا بل الرفیق العلا اللہ میرے کو تیری ملاقات پسند ہے تیری ملاقات پسند ہے تیری ملاقات پسند ہے حضور ویسے بھی محزون رہدیاں مغموم رہدیاں جس دن میرے آقا دی میرے محبوب دی اہلیہ محترمہ سیدی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا رخصت ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مغموم نہیں ہوئے کہیں محزون نہیں ہوئے لوگ رستے تے کنڈے ہی چھائیں حضور کہیں مغموم نہیں ہوئے لوگ پتھر ماریں حضور کہیں محزون نہیں ہوئے طائف دی اندر بدماشانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدود مسعود زخمی فرمائے حدیث پاک کی جائے حضور کریں محزون نہیں ہوئے کریں مغموم نہیں ہوئے صرف امت دا غم ہا لیکن جس نوار حضور دی گھر والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہوئے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ بھی ہیں سی مغموم بھی ہیں محزون بھی ہیں تو رو دے بھی بیٹھیں صحابہ کے کیوں رو دے ہو آپ نے فرمایا میری اہلیہ محترمہ میری خدیجہ او خدیجہ آئی کہ صدقتنی حین کذبنی الناس وعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس او لوگوں خدیجہ میری اول تصدیق کی تھی جب ساری دنیا میں محمد کو جھٹلے دیا خدیجہ نے میں محمد دیوتے اپنا مال اول خرچ صرف کیتے جلے میں محمد میرے کو کچھ نہ ہو رہا وہ لوگوں جلے مکے والے پتھر مرے دیا میں زخمی گھر دے اندر آدھا خدیجہ میں کو تسلیاں دے دیا میرے زخمات پھائے رکھے دیا میرے زخموں کو صاف کرے دیا اور میں محمد کو تسلیاں دے دیا لکھاں دراہم و دنانیر دی مالکہ او خدیجہ الکبریٰ جیدیا مکے دے اندر مال و دولت دا سکہ چل رہا لیکن سب کچھ میں محمد دے قدمت نچھاور کر کے اج شاب ابی طالب دے اندر درختوں دی پتے کھا کے بکھی تسی پیاسی میں محمد دے قدمت جان نچھاور کر گئی ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے بیوی گھر والے دی غم گسار ہوئی ہے نہیں سمجھ آتی کچھ قصور سادہ ہے کچھ گھر والے آتا ہے سارا قصور ہے کہ اساں عورت کو آتے ہیں یہ پیران دی جتی ہے جی بھائی یہ قدمہ دی جتی ہے عورت آتی ہے میں کی غلامی کرنی ہے بس جب تک اندے کو مال ہے پیسہ ہے او تائیں میں اندے نالاں جلے او ختم تھی ونجے تے ول جناب والا کچھ نہیں نا یہ بھائی گڈی 2 پنجاں نال چلتی ہے ایک اگر پنچر تھی ونجے تو گڈی بولو نہیں چلتی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ دی وفات حسرت آیات دے اتے صبر فرمائے آج بھائی اخلاق سے تھی گھر والی دنیا تو رخصت ہوئی اللہ انہوں کو صبر دے لے آمین اور میریاں مائیاں میریاں بیباں میریاں بہناں جڑیاں تعزیت واسطے آئیاں بیٹھیاں انہاں واسطے بھی نصیحت ہے حدیث پاک کی چاندے میرے آقا نے فرمایا میں معراج والی رات ڈٹھے میں جہنم عورتاں دی تعداد زیادہ ہے عورتاں نے ان زمانے دی عورتاں عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے واسطے کیڑا حکم ہے جو اسا جنت چڑیاں ونیوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امراتن صلت خمسہا جڑی عورت 5 نمازاں پڑھ سی وصامت شہرہا مہینے رمضان دے روزے رکھے سی وعاسمت نفسہا
اپنی عزت دی حفاظت کرے سی و اطاعت بالہا تے اپنے خامد دی فرما برداری کرے سی جنت دے 8 دروازے ہیں میں محمد ضمانت لینا جڑی مائی بی بی اے چارے کم کرے سی جا جنت دے جڑے دروازے جو لگے سی پوچھن والا کوئی نہ سی 5 نمازاں پڑھے مہینے رمضان دے روزے رکھے عزت دی حفاظت کرے خامن دی کیا کرے فرما برداری کرے ٹھیک ہے نا نماز ہوئے پڑھ سی جلے تساں بھی پڑھ سو جے تساں نہ پڑھ سو تو وہ کی تو پڑھ سی کوشش کیتا کرو بس ان الفاظ دے میں ختم کرے نا ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا آقا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا کا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سارے جہان دے پھر کے میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں ویکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی محبت لگ سبحان اللہ جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں ہے جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں ہے کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں ہے دیدار تیرا آقا دیدار تیرا ساری دوائی دیدار تیرا ساری دوائی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا الله میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی احباب نے جو سورہ فاتحہ قرآن شریف درود شریف پڑھیں گھر دے اندر مائیاں بیبیاں نے کوئی 12 ختم قرآن پاک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دے 1200 دفعہ تسبیحات کئی مرتبہ سورہ یاسین 12,000 مرتبہ استغفار
جتنا ذکر اذکار کیتے نے یا اللہ اور جتنا صدقہ و خیرات کیتے نے یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اور یا اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب رانا اخلاق سے دی اہلیہ محترمہ کو پہنچا یا اللہ بھائی صاحبہ دی قبر کو جنت دے باغ جو ایک باغ بنا یا اللہ انہاں دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما بحیثیت انسان انہاں دے بھلا لغشاں معاف فرما سونا ربا جتنے دوست آئے بیٹھن جنہاں دے بھائی بند اعزاء اقربا رشتہ دار دنیا تو رخصت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما سادہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک